کینیا میں پراسرار حالات میں مارے جانے والے سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کرنے والے پاکستانی حکام نے دبئی میں تعینات ایک ISI اہلکار میجر ارسلان ستی کو مشکوک قرار دے دیا ہے، جس نے مبینہ طور پر ارشد شریف کو دبئی چھوڑ کر کینیا جانے کی ترغیب دی تھی۔ یاد رہے کہ میجر ارسلان ستی ماضی میں ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کافی قریب رہے ہیں اور ان کی دبئی میں تعیناتی بھی فیض حمید نے کروائی تھی۔ حال ہی میں وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کی گفتگو ریکارڈ کر کے اسے لیک کرنے کے الزام میں گرفتار ہونے والے ان کے DC میجر عبدالرحمان نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہیں وزیر اعظم ہاؤس کی جاسوسی کے لیے فیض حمید نے کہا تھا، جن کے ساتھ انہوں نے ماضی میں بطور ADC کام کیا ہے۔ ISI کی حراست میں تفتیش کے دوران میجر عبدالرحمان موجودہ حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث جن لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، ان میں میجر ارسلان ستی بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ میجر عبدالرحمان نے جس دوسرے شخص کا نام بتایا وہ سعودی عرب میں تعینات رحمت اللہ تھا، جسے پاکستان واپس بلا کر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رحمت اللہ وہ شخص ہے جس نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ماضی میں جنرل فیض حمید کے ماں پر بشرا بی بی کا پیر بن کر ان کی جاسوسی کرتا رہا ہے۔ رحمت اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسے بشرا بی بی کا پیر بننے کا ٹاسک فیض حمید نے دیا تھا۔ ایسے میں اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ مقتول صحافی ارشد شریف کو دبئی سے کینیا بھجوانے کا ٹاسک میجر ارسلان ستی کے ذمہ فیض حمید نے لگایا ہو۔ سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل میں میجر ارسلان ستی کے مشکوک کردار کو تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ جب 2 رکنی تحقیقاتی ٹیم دبئی کے دورے پر گئی اور وہاں پر جا کر ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات شروع کی تو میجر ارسلان ستی نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور ان کے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیا۔ اس سلسلے میں اس نے مختلف ہینے بہانوں کا سہارا لیا اور پاکستان قونصلیٹ کی طرف سے ان کو تنبیہ کرنے کے باوجود وہ اس ٹیم کے سامنے پیش نہ ہوئے، اور اب جبکہ میجر عبدالرحمان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اس گروہ کا حصہ ہے جو کہ مختلف طریقوں سے حکومت کے خلاف کام کر رہا تھا، تو اس کے باوجود رحمت اللہ کو تو سعودی عرب سے لایا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک میجر ارسلان ستی کو دبئی سے لانے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ عمل انتہائی قابل غور ہے کہ ارشد شریف کے کراچی سے دبئی تک جانے کے، دبئی میں اس کی رہائش کے، اور پھر دبئی سے کینیا تک کے سفر کے اور کینیا میں اس کی رہائش کے تمام اخراجات ARY کے سلمان اقبال نے برداشت کیے، اور اس کے کہنے پر اس کے بردر ان لا نے ارشد شریف کے لیے وقار کو کہہ رکھ کے کینیا میں ویزا کا بندوبست کروایا۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ ARY دبئی ارشد شریف کے تمام انتظامات، تمام سفری اور ویزا کے بندوبست کرنے میں پیش تھا، تو دوسری طرف میجر ارسلان ستی دبئی میں ہی ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا اور اس کو کینیا بھیجنے کے لیے سوار کر رہا تھا۔ تحقیقاتی ٹیم 17 نومبر تک دبئی میں رکی رہی، لیکن میجر ارسلان ستی وہاں پر پیش نہ ہوا۔ آخرکار واپس آ کر پھر اس کو تحقیقاتی ٹیم نے پاکستان کے فارن آفس کے تھرو مجبور کیا کہ وہ پاکستان آئے، اور پھر اس نے پاکستان آ کر اپنی سٹیٹمنٹ 2 رکنی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش کی۔ اسلام آباد میں جب وہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوا تو میجر ارسلان ستی نے مختلف سوالات کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جب ارشد شریف دبئی کے دورے پر آیا تو اس وقت وہ دبئی نہیں بلکہ ترکی میں تھا، لیکن جب اس سے اس بارے میں مزید تفتیش کی گئی تو سوائے ریٹرن ٹکٹ کے اس کے پاس اور کوئی ثبوت نہیں تھا۔ جب تحقیقاتی ٹیم نے اس سے پوچھا اس کے پاس کیا کوئی لیٹر ہے کہ وہ دبئی چھوڑ کر ترکی کے دورے پہ جا رہا ہے، کیا اس کے لیے اس نے فارن آفس سے اس چیز کی اجازت لی تھی، تو اس قسم کا کوئی بھی اجازت نامہ پیش نہ کر سکا۔ جب اس سے مزید پوچھا گیا کہ دبئی میں اس کی ارشد شریف کے ہوٹل میں کوئی ملاقات ہوئی تو اس کا ڈائریکٹ جواب دینے کی بجائے اس نے آئیں بائیں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن ملک کی ایجنسی کا کوئی آدمی کسی اور روٹ میں اس کو وہاں پہ مل رہا ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی ارشد شریف کے ساتھ ملاقاتوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف کینیا کے معاملات بھی انتہائی مشکوک ہے کہ وہاں پہ جس طریقے سے ایمو ڈمپ کے اوپر بلیک واٹر کے لوگ آ کے پریکٹس کرتے تھے اور انسٹرکٹر تھے، اور اسی رات سب وہاں پہ موجود تھے جس رات ارشد شریف کا قتل ہوا۔ مختلف ذرائع سے ملنے والی معلومات اور 2 رکنی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد اب یہ عمل انتہائی ضروری ہے کہ سلمان اقبال اور جنرل فیض حمید سے ارشد شریف کے قتل کے بارے میں تفتیش کی جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔